حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم شہادت پر اپنے ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ابو عبداللہ جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، معروف بے صادق آل محمد، شیعوں کے چھٹے امام ہیں، جو کہ اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری قمری کو آپ کی وصیت کے مطابق امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جمعہ طلوع فجر کے وقت اور دوسرے قول کے مطابق منگل 17 ربیع الاول سن 80 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت قاسم بن محمد ابن ابی بکر، جن کی کنیت ام فروہ تھی۔ یہ خاتون امیر المومنین علی علیہ السلام کے یار وفادار، شہید راہ ولایت و امامت حضرت محمد بن ابی بکر کی بیٹی تھی۔ اپنے زمانے کی خواتین میں با تقوی، کرامت نفس اور بزرگواری سے معروف و مشہور تھی، اور امام صادق علیہ السلام نے ان کی شخصیت کے بارے میں فرمایا ہے: میری والدہ ان خواتین میں سے ہے جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا، اور نیک کام کرنے والی، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسب والدہ کی طرف سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر اور والد کی طرف سے شیعوں کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت کے اواخر اور بنو عباسی حکومت کے اوائل میں زندگی کر رہے تھے، اور ان حالات میں شیعوں اور محبان اہل بیت علیہم السلام کی امامت کے سنگین کاموں کو انجام دیتے رہے۔ امام صادق علیہ السلام اموی 5ویں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد باقی 8 بنی امیہ خلیفوں اور 2 عباسی خلیفوں کے ہم عصر تھے، اور ان میں سے اکثر کی طرف سے مصائب اور مظالم ہوتے رہے، اور وہ خلیفہ یہ ہیں: ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر ابن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، مروان بن محمد، اور 2 عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا اور منصور دوانکی۔ آخر کار 65 سال کی عمر میں منصور دوانکی کی طرف سے مسموم ہوئے، یعنی زہر دیا گیا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی شہادت کی تاریخ کے بارے میں 2 قول نقل ہیں، بعض نے 15 رجب سن 148 ہجری قمری اور بعض نے 25 شوال سن 148 بیان کیا ہے، اور مشہور شیعہ مورخوں اور سیرہ نویسوں کے نزدیک دوسرا قول یعنی 25 شوال ہی معتبر ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھائیوں اور افراد خاندان کے ہمراہ آپ کے غسل و کفن کے بعد بقیع میں دفن کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر اللہ، رسول، ملائکہ اور تمام بنی نوع بشر کا درود و سلام ہو۔ قاتلین امام جعفر صادق علیہ السلام پر اللہ، رسول، ملائکہ اور تمام بنی نوع بشر کی لعنت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔